أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا. پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32. پہلی دو آیت کے اندر وفات کے وقت اور وفات کے بعد کافروں کی حالات کو بیان کیا ہے. اس کے بعد کی جو 3 آیتیں ہیں اس میں پرہیزگار لوگوں کی حالات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت یہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. گزشتہ کل کے درس میں جب یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے کافروں سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں سے پوچھا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل فرمایا، تو کفار نے کہا کہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں سناتا ہے یہ تو ایک قصہ کہانی ہے. تو یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں کے موت کے وقت ان کی کیا حالت رہی اور موت کے بعد پھر کیا حالت رہی. اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان کیا ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو یہ صلح کی بات ڈال دیتے ہیں. جب فرشتے جاتے ہیں ملک الموت جب ان کے پاس جاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، موت لینے کے لیے، تو یہ اپنے آپ کو جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی برا عمل کیا ہی نہیں کرتے تھے. فوراً پھر فرشتوں نے کہا بلا کیوں نہیں تم برا عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے.
جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ مشرک اس دنیا میں تو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں، کل قیامت کے دن بھی جب حساب کتاب ہوگا، جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی یہ جھوٹی قسم کھائیں گے۔ کافر لوگ اس وقت بھی یہ جھوٹی قسم کھائیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 23۔ اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی یہ اسی طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ جس طرح یہ نبی کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اسی طرح یہ میدان محشر میں بھی ایسی ہی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ فرشتے جواب دیں گے بلا کیوں نہیں، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے تھے، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا بنے گا، اب کیا کر سکتے ہو۔ ہم موبائل خریدتے ہیں، موبائل کے اندر ایک چھوٹا سا چپس لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، لیکن ایک انسان کے پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک ہر ایک آدمی کا ایک چپس ہوگا جو ریکارڈ ہوگا، جو فرشتے اللہ کے حکم ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کو کھول دیا جائے گا، رجسٹر کو کھول دیا جائے گا، اور ان کی پوری زندگی کی ہسٹری، پوری زندگی کی کہانی، اس نے کہاں گناہ کیا، کہاں نیکی کیا، کہاں کیا کیا، وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین دکھا دے گا۔ اسی کا ذکر ہے کہ تمہاری پوری ساری زندگی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اب اس انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کے پاس ریکارڈ محفوظ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد، اب تک جو بیان کیا یہ موت کے وقت، اب بیان کر رہے ہیں کہ موت کے بعد، ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہے۔ ایک ہے انسان کا جسم، ایک ہے انسان کا روح۔ روح کہتے ہیں جو ہماری سانس چلتی ہے، تو گویا کہ فرشتے جب ملک الموت آتے ہیں اور موت کو، روح کو لے کے چلیے، تو روح بھی ایک آدمی کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے لیکن روح کو تکلیف ہوگی، انسان کا جسم تو ایسی مردہ پڑا رہتا ہے۔ تو گویا کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بعد کے باوجود ان میں ایک گونا تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ اب یہاں سے پرہیزگاروں کے لوگوں کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ جواب دیتے ہیں اچھے سے اچھا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ خیر کا کام کرتے ہیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں، تو گویا کہ اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی
اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار۔ اب وہ جنتی کیسے رہیں گے؟ ہمیشگی والے باغات۔ اب وہاں جنت میں ہمیشگی کے باغات ہوں گے، پھل فروٹ کے باغات ہوں گے، پھولوں کے باغات ہوں گے، اور نہ جانے پھلوں کے باغات ہوں گے۔ تو جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تو جہاں وہ جنت میں جدھر جائیں گے اسی کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ اب انسان جنت میں جانے کے بعد وہاں جو چیز کی بھی خواہش کرے گا، صرف دل میں ارادہ کرے گا، وہاں وہ چیز اس کے پاس موجود ہوگا۔ اور کھانے پینے کے بعد پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم کھاتے ہیں اور پھر ہم کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جنت میں پیشاب پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد جو ایک ڈکار آتی ہے وہی ڈکار ہی پیشاب پاخانہ ہے، اسی کے ذریعے سے وہ پیشاب پاخانہ ہو جائے گا، پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ تو ان آیت میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جعلنا اللہ منہم آمین یا رب العالمین، کہ ایک نیک آدمی اہل ایمان اور ایک اہل تقوی کا جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو وہ پاک صاف ہوں تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ تم جنت میں اپنے اعمال کے بدلے داخل ہو جاؤ، جنت میں چلا جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت میں 43 کی تحت یہ حدیث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت کو معمولی مت سمجھیے۔ اللہ کی رحمت اگر نہیں ہوگی تو کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا نیک کار ہو، صرف عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا، نفل نمازوں کے ذریعے سے، نفل روزوں کے ذریعے سے، نفل عبادتوں کے ذریعے سے انہوں نے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا۔ انہوں نے جب تک زندگی گزاری ہمیشہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں کے لیے صرف عمل سے جنت میں جائے گا۔ اور جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہے تب بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر صرف عمل ہے تب بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بالکل گہرا تعلق ہے۔ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو ہمارے اوپر تو اعمال صالحہ نیک عمل کی ضرورت ہے۔ گویا کہ اعمال صالح اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نیک عمل ہی اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے عمل کی اہمیت بھی بجائے خود مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حدیث مذکورہ میں کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اہمیت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے ان اللہ لا ينظر، اللہ رب العالمین
کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا الی صورکم تمہاری شکل و صورت و اموالکم اور تمہاری مال و دولت ولکن ینظر لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھے گا الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف و اعمالکم اور تمہارے اعمال۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کا عمل اگر صحیح ہے تو جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اور جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ایک انسان ہے عمل ہے لیکن اللہ کی رحمت نہیں ہے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے گویا کہ اللہ کی رحمت اور نیک عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے موت کے وقت اور کافروں کے موت کے بعد کی حالات کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کا ذکر فرمایا، پرہیزگار لوگوں کے حالات کو بیان کیا کہ پرہیزگار لوگ جنت میں کیسے رہیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ سنیں اور سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، مرنا ہے، مٹی کے اندر چلا جانا ہے، تو اس لیے مرنے سے پہلے جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں نفل روزوں کے ذریعے سے، نفل نمازوں کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے جتنا ہو سکے نیکیوں کو سمیٹ لے، ثواب کو سمیٹ لے، تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی ہماری کامیاب کی زندگی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔